ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ علی پاک نے وہ کام کیے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، جن کا اجر چلتا ہی رہے گا۔ مثلا یہ آپ زیروں زبروں کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ظالم لوگوں نے اتنی بڑی چیز کو اٹھا کے حجاج بن یوسف کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہ سفاک اور خونی درندہ اور بدبخت تھا کہ جس کے منہ کو خون لگا ہوا تھا، وہ بدبخت اس کے کھاتے میں ڈال، اس نے جی یہ زیر زبریں لگوائی۔ حدیث پاک ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بہت بڑے اسلام کے ایک تاریخ کے اور حدیث کے بہت بڑے عالم دین اور محدث اور مورخ گزرے ہیں، انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب بھی لکھی ہے، اور بھی ان کی احادیث میں بھی کتب ہیں۔ تاریخ اسلام علامہ ذہبی کی، اس میں انہوں نے یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مولا علی کی بارگاہ میں آیا تو آپ ساتھ جھکا کے یوں متفکر بیٹھے تھے، پریشان۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین علی، آپ کسی بات پہ پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا یار اس تمہارے شہر میں نا لوگ اب عربی قرآن غلط پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہے، چونکہ یہ قرآن عرب سے عجم کی طرف آ گیا ہے تو اس کا بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو الاسود عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ نے پھر اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ فرمایا یار میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی کتاب، ایک چھوٹی سی کوئی یادداشت، کوئی تحریر لکھوا دوں تمہیں کہ جس سے یہ زیریں زبریں وغیرہ تم لگا دو اور وہ اصول بن جائے قیامت تک کے لیے کہ عربی پر زیر کہاں لگتی ہے، زبر کہاں لگتی ہے، پیش کہاں لگتی ہے، یہ نقطے کیسے لگاتے ہیں، میں تمہیں وہ ایسی چیز لکھ دوں۔ آپ فرماتے 3 دن کے بعد میں پھر مولا علی کے پاس گیا، آپ نے مجھے فرمایا لاؤ کاغذ کر، اور مجھے آپ نے علم النحو جو ہے صرف اس کا حصہ ہے، فرمایا لکھو یہ جو علم النحو ہے اس کے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، پھر آگے اس کی مزید تفصیل لکھوا دی، پورا علم النحو مجھے درج کروا دیا۔ فرمایا یہ اب زیریں زبریں لگتی رہیں گی، لوگ عالم بھی بنتے رہیں گے، حافظ بھی بنتے رہیں گے، قاری بھی بنتے رہیں گے۔ اب کوئی شخص مدرسے میں بیٹھ کے صرف و نحو پڑھے اور اس کی علی المرتضیٰ سے نہ بنتی ہو، ایسا غدار بھی کائنات میں کوئی دیکھنے کو ملے گا کہ جس کی خیرات سے تو قاری بنا ہے اور علم نحو اور علم صرف کا استاد بنا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے نام سے تو یہ ٹھنڈ نہیں پڑتی، تو غدار ہوا نہ، پھر وفادار تو نہ ہوا۔ وفاداری یہ تھی کہ اس کو پتہ چلتا کہ یار یہ جو مجھے میرے شاگرد میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرے جوتے اٹھاتے ہیں، یہ خیرات مجھے علی کے دروازے سے تو ملی ہے، وہاں سے ہی تو مجھے ملی ہے یہ خیرات، اسی وجہ سے میں استاد بنا ہوں اور اسی وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے۔ تو احباب گرامی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کون سا یہ ہم حضرت عاصم کوفی کی قرات پڑھتے ہیں، یہاں حضرت عاصم کوفی کی، انہوں نے ابو عبد الرحمن سے سیکھی اور ابو عبد الرحمن نے مولا علی سے سیکھی۔ یہ جو ہمارے ادھر قرات کا لہجہ ہے نا، ہم جو پڑھتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے عربی میں، جو ہم جس لحن میں جس لہجے میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ والا جو لحن ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ حضرت عاصم کوفی کا ہے، انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ ان کے استاد مولا علی کے شاگرد۔ تو کون سا ایسا میدان ہے جہاں پہ آپ کو میرے مولا علی نہیں نظر آئیں گے؟ تو قرات کا ہو، عربی گرامر کا ہو، علم الکلام کا ہو، یہ سائنس کا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس لیے جو ایسا ہے اس کی باتیں تو زیادہ ہوں گی۔ اس لیے احباب گرامی، حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، کیونکہ یہ رجب المرجب ہے۔ اور یہ میں نے آپ سے کہا، ویسے تو میرا یہ فیورٹ مضمون ہے، مجھے دیکھیں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے اور اس کی کسی وجہ سے کوئی پسند ہوتا ہے۔ مجھے حضور مولا علی علیہ السلام اس وجہ سے بھی پسند ہیں کہ وہاں سے زندگی ملتی ہے، زندگی سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے۔ فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا،
جو کسی ایک شخص کو زندگی دے اس کو اتنا ثواب ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اب یہ جو زندگی ہے یہ تو اللہ کی شان ہے نا، زندگی دینا اللہ کی شان، زندہ کرنا، زندگی دینا یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ آپ میں کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کسی کلینک پہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا یہ قرآن کریم کی آیت، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، یہ والی جو آیت ہے، یعنی ڈاکٹر ہیں جو کسی کی زندگی بچائے تو اس نے گویا ساری انسانیت کی زندگی بچا لی، صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی لڑائی ہو رہی تھی، گولی چلنے لگی تھی، کوئی کسی کو فائر کر دینے لگا تھا تو اس نے کسی کو سمجھا دیا، بچا لیا، تو اس نے ایک شخص کی نہیں بہت سارے لوگوں کی زندگی بچا لی، سب انسانوں کی زندگی بچا لی، ایسا ہوا۔ تو احباب گرامی، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کسی نے اس آیت کا ترجمہ پوچھا کہ اس کا ترجمہ کیا؟ علی کے بیٹے سے پوچھا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، اتنا ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو تربیت کر کے، سکھا کے، اخلاق والا صحیح انسان بنا دیا، مسلمان بنا دیا، انسان بنا دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کو زندہ کر دیا، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ تو احباب گرامی، پھر اس شخص کو اگر کسی کو آپ نے تربیت کر دی ہے اور اس کو سکھا دیا ہے کہ تعصب نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کا نقصان نہیں کرنا، محبت سے رہنا ہے، بانٹ کے رہنا ہے، یہ والی تربیت اگر کسی کی کر دی تو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کہتی ہے میرے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جس نے کسی کو ایسی بات سکھا دی گویا اس نے اس کو زندہ کر دیا، اس نے اس کو کیا کر دیا۔ اچھا اب آپ سن کے گئے ہیں، آپ سمجھے ہم نے تو آج سنا تھا کہ کسی کی تربیت کرنے سے وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے، تو ہم کسی کی تربیت کریں، محلے میں نہ ڈھونڈیں، اپنے بیٹے کو زندہ کر دیں، بیٹی کو زندہ کر دیں، یہ اس کی زندگی ہے، اس کی تربیت کریں، اس کو کہیں کہ بیٹا یہ اسلامی اصول ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ انسانیت ہے، اور اسلام دین انسانیت ہے، یہ انسانیت سکھاتا ہے، یہ تعصب نہیں سکھاتا، لڑائی نہیں سکھاتا، جھگڑا نہیں سکھاتا، یہ سیکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اندھی تقلید کا بھی نہیں کہتا، اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی میری حدیث سنائے، یہ اصول حدیث میں موجود ہے، حدیث اصول حدیث میں موجود ہے، اگر کوئی ہمیں نبی پاک کی حدیث سنائے اس کو قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن اس کو قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی سند جیسی بھی ہو وہ میرے نبی کی حدیث نہیں ہے، اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ اس لیے احباب گرامی، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ کوئی ماں باپ اس کی ادب کی اس کو تربیت دے دیں، مؤدب بنا دیں، اخلاق والا بنا دیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب قبر میں چلے جائیں گے وہ اس اخلاق اور انسانیت سے دنیا میں رہے گا، وہ نیت نہ بھی کرے اس کا ثواب قبر میں جاتا رہے گا، اور پھر آگے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر دے گا، آپ کی وہ تربیت اور دی ہوئی زندگی آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ لڑنا جھگڑنا، بات بات پہ کسی کے گلے پڑنا، اور کسی کے یہ لو جی اس میں تو فلاں گناہ ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس نے معافی مانگ لی ہو اللہ سے، آپ اس سے نفرت کرتے رہیں اور اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہو تو اس نفرت کا کیا فائدہ؟ اس لیے احباب گرامی، محبت کے ساتھ رہنا یہ انسانیت ہے۔ میں آپ سے کئی بار عرض کر چکا، صحابہ کرام جب اخلاقیات پہ آتے تھے تو وہ عیسائی، یہودی وغیرہ نہیں دیکھتے تھے، سب کو نوازتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی سے سیکھا تھا کہ شفقت سورج جیسی ہو جو اپنا پرایا دیکھ کے ہیٹ نہ دے، جو چاہتی چاہیے ہوتی ہے سب کو دے، اور دریا جیسا سخی ہو کہ جو یہ نہ کہے کہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں ہے، تو ہمارے مسلک کا ہی نہیں ہے، اس لیے تجھے ہم نے نہیں دینا۔ نہیں، دریا کبھی کسی کو روکتا نہیں ہے، جو بھی آئے اپنا برتن بھر کے لے جائے، اور عاجز ہو زمین کی طرح، اور وہ تکبر میں نہ ہو۔ تو یہ اگر چیز اولاد کو سکھا دی جائے، یہ والی چیز جو ہے
تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح انسان بنا دیتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر کسی نے سکھا دیا، میں اس اولاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کو تو سکھا سکتے ہیں نا، چلو سارے محلے کو نہیں، سارے عبادی کو نہیں، سارے لوگوں کو نہیں، اولاد کو تو سکھا سکتے ہیں. تو یہ ہے. اور حضرت جو ہے نا ابو الاسود، انہوں نے مولا علی سے بھی یہی کہا تھا کہ ان فعلت ھذا احییتنا، یا علی اگر آپ نے یہ عربی گرامر پڑھا دی، عربی گرامر سکھا دی اور اس کا اصول لکھ دیا تو ہمیں زندگی مل گئی، ہم زندہ ہو گئے، ہمیں زندگی نصیب ہو گئی. وَبَقَيْتَ هُنَا هَذِهِ اللُّغَةَ، اور پھر آپ نے یہاں پر اس عربی کو بچا لیا، ورنہ یہ عربی گرامر اور عربی زبان ختم ہو جاتی. تو پتہ چلا اگر قیامت تک عربی لغت اور عربی زبان باقی ہے، یہ بھی میرے مولا علی علیہ السلام کی کاوش ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے کر دیا تو آپ نے زندگی تقسیم کر دی، زندگی تقسیم کر دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیں یہ باتیں بتاتے رہے، سکھاتے رہے اور آگے پہنچاتے رہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ہستی کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے.